السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، مسلمانوں کے سال نو کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہر قوم کے ہاں سال نو کی ترتیب ہوتی ہے، عیسائیوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دنوں کی ترتیب ہوتی ہے، سال کے مہینوں کی ترتیب ہوتی ہے، مہینوں کے آگے گنتی ہوتی ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ مسلمانوں کے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، پہلا مہینہ سال کا محرم، جس طرح دنیا عیسائیت کے ہاں جنوری میں ہوتا ہے۔ نیا سال دو پیغام دیتا ہے، ایک تو یہ کہ زندگی سے ایک سال کم ہو گیا، اور ایک یہ کہ قدرت تمہیں زندگی کا ایک موقع اور دے رہی ہے اپنے آپ کو پالش کرنے کے لیے، بیوٹیفائی کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، تطہیر کے لیے، ٹیوننگ کے لیے، برین واشنگ کے لیے، دھلائی کے لیے، آنکھوں کے اندر، کانوں کے اندر، زبان کے اندر، جذبوں کے اندر، خیال کے اندر، عبادات کے اندر جو پولوشن ہے، جو آلودگی ہے، سجدوں کے اندر جو ریاکاری ہے، ہاتھ کے اندر جو کنجوسی ہے، پیٹ کے اندر جو لقمہ حرام ہے، دماغ میں جو مال کی محبت ہے، جو علائشیں ہوتی ہیں، اس کو صاف کرنے کا ایک قدرت نے موقع دیا ہے۔ ورنہ کتنے ہوتے ہیں سال نو سے پہلے پچھلے سال کے اندر قبر کا کتبہ لگ جاتا ہے، دکھ سکھ اٹھا کے زندگی مستعار کے پھر تازہ ولولوں سے کھڑے ہو گئے ہیں ہم۔ کم ہو گئی ہے عمر عزیز ایک سال، اور آج ایک سال اور بڑے ہو گئے ہیں ہم، یعنی عجیب تضاد ہے۔ کم ہو گئی ہے عمر عزیز ایک سال، اور آج ایک سال اور بڑے ہو گئے ہیں ہم۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ یہ برتھ ڈے مناتے ہیں، سالگرہ، ایکچولی جس کی سالگرہ منا رہے ہیں اس کی زندگی سے ایک سال گر جاتا ہے۔ گرہ کہتے ہیں دھاگے کو گانٹھ لگا کر لمبا کرنا۔ اگر تو اس کی زندگی میں ایک سال نیا لگ گیا تو پھر سال گرہ ہے کہ 12 سال تھے، فرشتے نے آ کے کہا اس کے سال 13 ہوں گے زندگی کے، تو ہم کہیں گے ایک سال کی گانٹھ لگ گئی، گرہ لگ گئی، جوائنٹ لگ گیا۔ اور اگر ایک سال کم ہو گیا تو سال گرہ ہے، ڈراپ ہوا ہے۔ تو ہم سال ڈراپ ہونے پر خوشیاں منانے والے کم نصیب قوم ہیں کہ کسی کی زندگی کا سال کم ہو گیا، شور پکی بات۔ سال نو کا آغاز ہر قوم کے پاس ہوتا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں جب نئے سال کا آغاز ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے؟ ہسپتالوں میں گلدستے عام ہو جائیں گے۔ نئے سال کے آغاز پہ ہسپتالوں میں صحت مند لوگ جاتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، سمائل پاس کرتے ہیں، ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، گلدستے دیتے ہیں، اور اگر ان کے پاس کوئی دوائیوں کی کمی ہو وہ دے آتے ہیں۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو جیلوں کے قیدیوں کی سزائیں کم کر دیتے ہیں وزیر اعظم یا اس دور کے علاقے کے لوگ، 6 مہینے، سال مہینے تک نیا سال ہو رہا ہے۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو ان کے گراؤنڈ، ان کی گلیاں، ان کے محلے سج جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، جھنڈیاں، پھریرے، خوشیاں کہ نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو اولڈ ہوم میں لوگ چلے جاتے ہیں اپنے بوڑھے ماں باپ سے ملنے کے لیے۔ نئے سال آ گیا، ہمیں ماں سے ملنا چاہیے، باپ سے ملنا چاہیے۔ سال نو ہوتا ہے تو قبرستان میں جاتے ہیں، شمع جلاتے ہیں، اپنے اپنے طور طریقے پہ دعائیں پڑھتے ہیں۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو ان کی ہاں جو ایئر لائنز ہوتی ہیں اپنے کرائے 50% کم کر دیتی ہیں، ان کے ریلوے اپنے کرائے کم کر دیتے ہیں۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو تاجر اپنی اشیاء خوردنی کے ریٹ کم کر دیتے ہیں کہ قدرت نے ایک نئے سال کا ہمیں موقع دے دیا۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو روٹھے ہوئے صلح کرتے ہیں کہ پچھلے سال بھی ہماری لڑائیوں میں گزر گیا، اب کے برس میں کوئی صلح کی کوشش کرنی چاہیے۔ سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو باپ بیٹے کو تحفہ دیتا ہے، دوست دوست کو تحفہ دیتا ہے، محبتوں کے تبادلے ہوتے ہیں، دعوتیں ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں، رنگ رنگ کے بچے کپڑے پہنتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ سال نو ہے۔ ہمارے ہاں سال نو کا آغاز ہوتا ہے تو بختر بند گاڑیاں روڈ پہ آ جاتی ہیں، مشین گنیں فٹ ہو جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتے ہیں، بازار خاردار تاروں سے بھر جاتے ہیں، مارکیٹیں سرے شام بند ہو جاتی ہیں، انجانے وسوسے ہو جاتے ہیں، انتظامیہ کی رات گئے تک دفاتر آباد رہتے ہیں کہ امن کیسے قائم کیا جائے۔ دنیا میں صرف مذہب اسلام ہے جس کے اندر سلامتی کا معنی نکلتا ہے، مسلمان ہے جس کے اندر سلامتی کا معنی نکلتا ہے۔ کسی مذہب کے نام میں سلامتی کا میسج نہیں ہے، لیکن اب دنیا گلوبل ویلیج ہے۔ میرے گھر میں حتیٰ کہ میرے کچن میں، حتیٰ کہ میرے بازو کے پہ بندھی ہوئی گھڑی کے اوپر ٹائم کیا ہے، تو دنیا اس حد تک ایڈوانس ہو چکی ہے کہ اب کسی کی کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رہی۔
साल 9 के आगाज़ पे फ़ौजी जवान जदीद असलह के साथ लैस होकर वतन अजीज़ की कुशादा सड़कों पे आ जाते हैं। दूर दराज से फ़ौजी जवान आते हैं। सवाल ये होता है कि जो असला गैरों के लिए था, जो फ़ौज गैरों के लिए थी, एक नफसियाती फ़ज़ा बन जाती है, तिजारतें बंद हो जाती हैं, लोग घरों में मासूर हो जाते हैं, कर्फ्यू लग जाता है, खौफ की फ़ज़ा होती है, मिनी लॉकडाउन हो जाता है। अब ये हमारे साल 9 के आगाज़ का मंजर गैर देखते तो होंगे कि जिस मुसलमानों के साल 9 पे इतना प्रेशर है, डिप्रेशन है, टेंशन है कि आलात हर्ब, बख्तरबंद गाड़ियाँ, मशीन गनें, दूर तक मार करने वाली राइफलें अमलन उस पर फिट हो जाती हैं। कई इलाके कर्फ्यू में चले जाते हैं, कई इलाके लॉकडाउन में चले जाते हैं, ताजरों की तिजारत ख़त्म हो जाती है, मज़दूरों की मजदूरी ख़त्म। सवाल ये है कि ये कैफियत पैदा क्यों होती है? दुनिया के लोगों को हम कहते हैं इस्लाम लाओ, सलामती पाओ, अस्लिम तस्लम, तो वो कहते हैं हमारे इलाके में साल 9 होते तो हम गुलदस्ते देते हैं, मोहब्बतें बांटते हैं, अशिया खुर्दनी कम कर देते हैं। अमीर लोग बड़े बड़े ग़िज़ाओं के कार्टून बनाकर गरीबों लोगों के घरों में देते हैं, कैदियों की सज़ाएँ माफ़ होती हैं, अस्पतालों को आबाद किया जाता है, लोगों से मुलाकात। लेकिन तुम्हारे यहाँ साल 9 के आगाज़ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ रोड पे आ जाती हैं, शहर मुक़य्यद हो जाते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाती है, फ़ज़ा नफसियाती बन जाती है, ज़हनी परेशानी बन जाती है। अपने लोग अरबों का बजट लगाकर दूर दराज से मुल्क शहरों में आते हैं। क्या वजह है? जिस कौम के साल 9 के आगाज़ पे इतनी तनाव की, बेचैनी की, डिप्रेशन की, टेंशन की, जंगी फ़ज़ा होगी, उसके 11 महीनों का क्या आलम होगा? फिर वो कौम कैसे सीने पे हाथ मार के कह सकती है हमारी तालीमात लो तुम्हारे अंदर अमन आ जाएगा? वो कहेंगे जिस बच्चे को माँ नहीं चूमती पड़ोसन कैसे चूमे? जिस साल का पहला महीना तुम्हारे अंदर एक फ़ौजी गाड़ियाँ आ जाती हैं, ज़मीन दहलने लगती है, आपस में परेशानी हो जाती हैं। उलमा पे मुझे बताया उलमा ने एक हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले DC ऑफिस में मीटिंग हो रही है, SSP ऑफिस में मीटिंग, 3 महीने के लिए तुम्हारी ज़ुबान बंदी है, फ़लाँ मसलक की, फ़लाँ मसलक की। उलमा की ज़ुबान बंदियाँ शुरू हो जाती हैं, ताजरों को अलर्ट कर दिया जाता है, परेशानी। तो कौन सा ऐसा साल 9 का खुशगवार झोंका है जिसको हम दिखा के दुनिया के इंसानों को कहें अस्लिम तस्लम? और यूरोप का साल 9, अशिया खुर्दनी कम, एयरलाइन की टिकट कम, हस्पतालों में गुलदस्ते आम, तलाक़ों की रशो कम। तलाक़शुदा जोड़े साल 9 के आगाज़ पे समाइल पास करके नई ज़िंदगी की खुशगवारियों की दुआएं देते हैं। हमारे यहाँ कोई ट्यूनिंग, कोई टर्निंग, अच्छा राइट टर्न, यू टर्न, कोई। इसकी वजह क्या है? 2 वजह हैं, मैं वर्ज़ करना चाहता हूँ। ये साल 9 के आगाज़ पे वतन अजीज़ की तरफ से खौफनाक पैगाम जो दुनिया के इंसानों को मिलता है। कितना बजट लगता होगा यहाँ तक गाड़ियाँ लाने में, मशीन गनें लाने में? कितना बजट लगता होगा फ़ौजियों की ट्रांसपोर्टेशन में? कितना बजट लगता होगा खारदार तारें बिछाने में? कितना खरबों खरबों का नुकसान होता है कारोबार के ठप हो जाने में, स्कूलों। इसकी वजह क्या है? ऐसा क्यों होता है? और इसके बाद साल भर के 11 महीनों की पुरखुलूस हमारी दावतें, इस्लाम इस्लाम इस्लाम। वो कहते हैं हमने तुम्हारा इस्लाम साल 9 के पहले महीने में तुम्हारे रोड पे बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में देख लिया था। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक वजह वो मर्ज कर देता हूँ कि साल 9 पे ये जो बैड इंप्रेशन जाता है, बहुत नाखुशगवार, तलख, कड़वा पैगाम जाता है, जिसको 11 महीने की उसवे हसना की तालीमात भी जिस इस कड़वे पैगाम की कड़वाहट को दूर नहीं कर सकती। हम हज़ार कहें, वो कहेंगे ये क्या हुआ? हमारे मुल्क में देखो तो फूल आम हो जाते हैं, गुलदस्ते आम हो जाते हैं, मोहब्बतें आम हो जाती हैं, खाने पीने आम हो जाते हैं, चीज़ें सस्ती जाती हैं, कारोबार आम हो जाते हैं, बच्चे आम हो जाते हैं। लॉन तुम्हारे मुल्क में क्या होता है? तो हम कब इनकार कर सकते हैं? अगर इनकार करें तो सेटेलाइट के ज़रिए की गई पिक्चराइज सामने आ जाती। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। ये बहुत बड़ा कलंक का टीका है, एक माथे पे कालक का दाग है, एक चीचक का दाग है, एक कैंसर की तरह फोड़ है, जिसकी तरफ हमें सब कोशिश करनी चाहिए कि हमारा सारा साल की दावती मेहनत बर्बाद हो जाती है। सबसे पहला सबब साल 9 के आगाज़ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ आना, मशीन गनों का फिट होना, कर्फ्यू का लगना, लॉकडाउन का आना, तिजारती मार्केटों का वीरान होना, नफसियाती फ़ज़ा का पैदा होना, तनाव का बढ़ जाना, बेचैनी काम हो जाना। सबसे पहला सबब ये है कि इबादत गाहों से फिसल कर मैदानों में आ जाती है।
ہر مسلک اپنے ماننے والوں کو عبادت کے لیے ایک عبادت گاہ دیتا ہے، وہ گرجا گھر ہو، وہ مندر ہو، وہ امام بارگاہ، وہ مسجد ہو، مدرسہ، جو بھی ہے۔ عبادت کا حسن عبادت گاہوں کے اندر ادائیگی میں ہے۔ جب عبادت گاہوں سے تجاوز کر کے، پھسل کے، اپنے بیریئر کراس کر کے دائیں بائیں آ جاتی ہے، سڑکوں پہ آ جاتی ہے، کالونیوں میں آ جاتی ہے، بازاروں میں آ جاتی ہے، چوکوں میں آ جاتی ہے، چوراہوں میں آ جاتی ہے، تو پھر وہی منظر ہوتا ہے کہ بختر بند گاڑیوں کو ان عابدوں کی حفاظت کے لیے دور دراز سے اتر کر شہروں کی بستیوں میں اترنا پڑتا ہے۔ پابند کیا جائے ہر شخص کو۔ اگر سال بھر تمہاری عبادت گاہیں چھلکتی نہیں ہیں، باہر اس سے نمازی نہیں جاتے، عابد نہیں جاتے کسی روپ میں بھی، تو آخر یہ مہینے کے آتی 10 دن میں تمہارے عابد آسمانوں سے آ جاتے ہیں، زمینوں سے اگاتے ہیں، غیر منگوا لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اپنی عبادت گاہوں کو بڑھاؤ، ہم انسانی معاشرے کے لیے شہروں کی گزرگاہوں کو تنگ نہیں ہونے دیں گے، لا اینڈ آرڈر ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کہیں گے تو تجارتی سرگرمیاں بھی ماند پڑیں گی، کنوینس کے آنے جانے میں بھی اربوں روپے۔ یار یہ راستہ بند نہ کرو حضرات، یہ بیٹھے نا، یہ سارا راستہ کھلا پڑا ہے، یہ دروازہ کھلا ہے، اس کو چھوڑ آگے پیچھے ہونے سے جگہ تنگ نہیں ہوگی، یہ راستہ چھوڑنے 3-4 آدمی اٹھ جائیں، بھائی فضل غفور کہہ دیں یہ جگہ خالی پڑی ہے۔ آپ حضرات جو اس طرح بیٹھے ہیں، جتنا سرکیں گے پھر پیچھے بیٹھ جائیں گے، کوئی کسی کو پیار سے کہہ دے ادھر آ جاتے ہیں۔ آپ حضرات یہ صفحے چھوڑ لیں، آگے آ جائیں، آگے آ جاتے ہیں۔ یہ سب کے لیے مشترکہ گزارش ہوتی ہے۔ اس جملے میں بڑا لذت ہے کہ آگے آ جائیں، اور آپ اس لذت کو ہمیشہ لیتے ہیں کہ یہ جملہ کہ آپ آگے تشریف لائیں، اس میں بڑی خاص کشش ہے، لذت ہے، اور آپ اس جملے کے آپ آگے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھو نا خالی جگہ پڑی ہے، اس میں ہے کوئی لذت جس کا مجھے نہیں پتا، یہ دیکھو خالی جگہ پڑی آگے، اب کیا کیا جائے؟ وہ بچہ اب آگے آ جاؤ۔ کچھ لوگوں کو دن میں نظر بھی کم آتا ہے، ان کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے، بھئی آگے جگہ خالی پڑی، بظاہر ان کی آنکھوں کے دیدے ٹھیک ہوتے ہیں لیکن ہاتھ نہ لگائیں تو آگے ہوتے ہیں۔ کوئی الفی ہوتی ہے، سلفی ہوتی ہے، آنکھوں کا دیکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی لذت ہوتی ہے، جملے میں کوئی کشش ہوتی ہے، کچھ برل ہوتا ضرور ہے، سم تھنگ از رانگ ان دا باٹم، کچھ نہ کچھ منزل میں ہوتا ضرور ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا، میں لفظوں کے قحط کا شکار ہوں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ عبادت کو عبادت گاہوں کے اندر مقید کرنے کا حکم جاری کیا جائے، پھر ہمارا بجٹ محفوظ ہو جائے گا، امن محفوظ ہو جائے گا، گزرگاہیں محفوظ ہو جائیں گی، نفسیاتی فضا نہیں ہوگی، فوجی جوانوں کو اپنوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، تجارتی آبادیاں آباد رہیں گی اگر پہلے یہ کام کیا۔ اور یہ ایک جنن سی بات ہے، یہ کوئی غیر منطقی بات نہیں ہے۔ دوسرے کی گزارش جو ہمارے ہاں یہ ہو جاتی ہے کہ جب عابد عبادت کرتے ہوئے دوسروں کی مقدس شخصیات پہ تبرہ کرتے ہیں تو پھر گالی اور گولی کا کلچر عام ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، پلٹ کے وہ تمہارے سچے خداؤں کو کہہ دیں گے۔ یہ ایک لاجک ہے۔ جب کوئی عابد اپنی عبادت کی آڑ میں دوسرے لوگوں کی مقدس شخصیات کے اوپر تبرہ کرتا ہے تو پھر یا دلیل آتی ہے، یا گالی آتی ہے، یا گولی آتی ہے، پھر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بختر بند گاڑیوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ کیوں نہیں اس نپ دا ایول ان دا بڈ، اس سوراخ کو کیوں نہیں بند کرتے کہ ایک کڑا احتساب کیا جائے کہ کسی کو دوسرے کی مقدس شخصیات کو اپنی گفتگو میں روندنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ امن کا قیام ہے۔ ہر خطیب خطبے سے پہلے واعتصموا بحبل اللہ سے آغاز کرے گا اور پھر چیر پھاڑ کے چلا جائے گا۔ آغاز یہاں سے کرے گا، واعتصموا بحبل اللہ، میں قرآن و سنت سے باہر نہیں جاؤں گا، اور پھر کوئی چھوڑے گا نہیں۔ پی شوق سے آئے وائز، کیا بات ہے ڈر کی، جنت تیرے قبضے میں، دوزخ تیرے گھر کی۔ میں ایک قابل عمل نسخہ عرض کرتا ہوں، وطن عزیز میں پائیدار امن کے لیے قابل عمل، یعنی اپلیکیبل، اپروچیبل نسخہ عرض کرتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کسی کا اپروچ ہو تو حکمرانوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آپس کی اتحاد کی کمی، فرقہ واریت، ٹکراؤ، تصادم۔ ہمارے جیلوں میں، کچہریوں میں، کورٹس میں، عدالتوں میں، مقدموں میں بیشتر یہی ناصور پایا جاتا ہے کہ فرقہ واریت ہے۔ ہمارے ملک میں ایک ادارہ ہے جس کو ہم فوج کہتے ہیں، بڑا موقر، بڑا معزز، بڑا مؤثر، بڑا ناگزیر، بڑا پاکیزہ، بڑا اجلا ادارہ ہے۔
اس ادارے کے اندر وطن عزیز کے 6 لاکھ کے لگ بھگ لوگ جاب کرتے ہیں. جب اس ادارے میں یہ لوگ جاب کرنے جاتے ہیں تو انہی بستیوں سے، انہی علاقوں سے، انہی دیہاتوں سے ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اور جب سلیکشن ہوتی ہے تب تک یہ بالغ ہو چکے ہوتے ہیں. پریپ میں، KG میں، نرسری سے نہیں لیتے. میٹرک کر لو، BA کر لو، FA کر لو تب جاتے ہیں. اس وقت تک ان کی ذہنوں کے اندر وہ مسلکی انگارے بھی آ چکے ہوتے ہیں، سیاسی چنگاریاں بھی آ چکی ہوتی ہیں، جغرافیائی خطے بھی آئے. وطن عزیز میں انسانی دماغوں کو تقسیم کرنے کی جو مکروہ سوچیں ہیں وہ ساری آ چکی ہوتی ہیں سلیکشن سے پہلے. انہی بستیوں سے، انہی گلیوں سے، انہی دیہاتوں سے، جہلم سے، گجرات سے، سیالکوٹ سے جوان تیار ہو کر CS کرتے ہیں اور پھر جا کے چلے جاتے ہیں. عام چھوٹے رینک سے لے کر جنرل تک جتنے بھی فوج کے اندر جاتے ہیں انہی بستیوں سے جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ فوج کے کسی چھاونی کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پر ریفلیں چل گئی ہوں، جنگ ہنگامے چل گئے ہوں. کبھی آپ نے پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک یہ ناخوشگوار واقعہ نہیں سنا ہوگا. ایک چھت، ایک 4 دیواری، ایک کچن، ایک جگہ کھانا، ایک کھانا پینا، ایک یونیفارم. 30 سال گزار کے جاتا، ٹکراؤ کیوں نہیں ہوتا؟ اسی بستیوں کے لوگ، یہیں کے علماء پڑھ کے وہاں خطابت کرتے ہیں، یہیں کے جوان ان کو جوائن کرتے ہیں جن کے دماغوں میں شیعہ ہوں، بریلویوں، دیوبندیوں، گجروں، راجپوتوں، پنجابیوں، سندھ، جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے میجر چیزیں وہ سارے ان میں ہوتی ہیں. چنگاریاں انگارے بن چکے ہوتے ہیں جب وہ فوج کو جوائن کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ فوج کے اندر فرقہ واریت کی بنیاد پہ کبھی ٹکراؤ ہو. اس کی 5-6 چیزیں ہیں. ایک ملک کے اندر اسی ملک کے شکست، یعنی وہ آگ لگے ہوئے لوگ 20 سال 30 سال گزارتے اور ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ کوئی آسمان کی رحمت تو نہیں اترتی، خاص اسباب کا جہان ہے. سب سے پہلا کام جو فوج والے کرتے ہیں، یعنی فوج والوں نے 6 لاکھ مختلف خیال، خطے الگ، سیاست الگ، ذہن الگ، سوچ الگ، IQ الگ، لیکن 25 سال میں مجال ہے کہ ان کی چنگاری انگارہ بن جائے، ان کی وحدت کا نشیمن جل جائے. ایسا نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ تو فوج والے 5-6 کام کرتے ہیں. اگر وہ 5-6 کام فوج سے باہر ہو جائیں تو یہاں بھی امن ہو جائے گا. سب سے پہلے فوج والے اپنی مساجد کا نام مسجد کے علاوہ کسی مسلک کا دم چھلا فوج کے مسجد کے اوپر لگانے کی اجازت نہیں دیتے. مسجد حمزہ بس، مسجد طلحہ بس، مسجد ابو بکر بس، اس کے آگے رضوی، قادری، دیوبندی، حنفی، اہل حدیث، یہ جتنے دم چھلے ہیں یہ مستقل بربادی کی نشانی ہے. فوج والے کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے. نیوی ہو، ایئر فورس ہو، فوج ہو، اپن کی تینوں فوجوں کی ہزاروں مسجد میں گھومیں، کسی مسجد کے اوپر سائن بورڈ مسجد کے نام کے ساتھ اس مسلک کی شناخت کا اشارہ بھی نہیں ملے گا. ہماری مسجدوں کے نام، مین گیٹ پہ لکھے ہوئے نام فرقہ واریت کے بہت بڑے ترجمان ہوتے ہیں. تو جب مسجدیں وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کریں تو پھر لوگ میکدوں کا رخ کرتے ہیں، مسجدوں کے قریب نہیں جاتے. جب ماں بچے کے اوپر نام رکھے یہ کالا ہے، یہ پھین ہے، یہ لنگڑا ہے، یہ لولا ہے، تو پڑوسی عورت کبھی تعریف نہیں کرتی. وحدت کی بنیاد مسجد سے ہوتی ہے. جب مسجدیں پھاڑنے کا کام کرنے لگ جائیں تو مصروف عمل ہے سازش میں صیاد سے گلچیں 8 پہر، مرغان چمن ہے خوف زدہ، انجام گلستان کیا ہوگا. فوج کا ادارہ کسی مسجد میں مسجد کے نام کے ساتھ مسلک کی شناخت کا دم چھلا لگانے کو الاؤ نہیں کرتا، اس لیے وہاں یہ فضا پیدا نہیں ہوتی. ہماری کوئی مسجد دکھا دو، آگے نام ضرور ہوگا ABCD جو آپ جانتے ہیں. دوسرا، مسجد فوج کا ادارہ موضوعات کے انتخاب میں خطیب کی خواہش پہ موضوع نہیں طے کرتا. تم نے جمعہ پڑھانا ہوگا دیانت پر، صداقت پر، امانت پر، شرافت پر، سادگی پر، ڈسپلن پر، اتحاد پر، اتفاق پر. موضوعات کا انتخاب ایک جامع معنی کمپریہنسو قسم کی ٹیم کرتی ہے، خطیب کے رحم و کرم پہ نہیں ہوتا. ہمارے ہاں خطیب آزاد ہیں، جو جی میں آئے کیا گزرے. ایک خطیب کو کہا گیا کہ تم نے پڑھانا شہادت حسین، اس نے سورت کا خطبے کا آغاز کیا قل واللہ احد سے. انہوں نے عوام نے دیکھا کہ قل واللہ احد سے شہادت حسین کیسے نکلے گی، سورت اخلاص توحید کی ہے، اس سے شہادت حسین کیسے نکلے گی. تو خطیب نے پورا جمعہ پڑھایا. آخر پہ کہنے لگے آپ کے پیشانی پہ سلوٹے میں پڑھ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خطبہ کی آیت کا موضوع سے کیا تعلق ہے، تو یہ حسین کے نانا پہ اتری تھی. کہو سبحان اللہ. اس پہ سبحان اللہ پیشگی بھی کروا لی. یہ صورت
کربلا شہید کربلا کے نانا پہ اتری تھی، لنک جڑ گیا نا؟ انہوں نے کہا کو سبحان اللہ، ایڈوانس سبحان اللہ۔ اب بولو، فوج میں موضوعات کا انتخاب کرنے والی ایک بڑی جامع دور اندیش جماعت ہوتی ہے، فرد واحد پہ نہیں ہوتا۔ پھر فوج کے خطبہ کیا ذہن کی وسعت دی جاتی ہے، کونسلنگ کہ امریکہ کیا کر رہا ہے، روس کیا کر رہا ہے، چین کیا کر رہا ہے، جاپان کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے، یو کے کیا کر رہا ہے، یو این او کیا کر رہا ہے، اب بریلوی کیا کر رہا ہے، دیوبندی کیا کر رہا ہے، وہابی کیا کر رہا ہے۔ اس سوچ سے نکال کر عالمی سوچ 251 ممالک کیا کر رہے ہیں، یہ سوچ پیدا کی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ کنویں کا مینڈک فضاؤں کا باسی بن جاتا ہے۔ اس کو عجیب لگتا ہے کہ میں یہ باتیں کروں، وہ کہتا ہے امریکہ یہ پروگرام بنا رہا ہے، تہذیبی جلوار کر رہا ہے، ثقافتی جلوار کر رہا ہے، رشیا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو وہ پھر ان چیزوں کو سوچتے ہیں۔ ہمارے ہاں خطیب کو اس کی ہوا نہیں لگی ہوتی، اسے پوچھ لے پاکستان دنیا میں اسلامی ممالک کتنے ہیں، یو این او کے عالمی عدالت انصاف میں مسلمان جج کیوں نہیں بن سکتا، یو این اے کب بنا، اس کے ورکر کتنے، اس کے اراکین کتنے، اس کوئی پتہ نہیں۔ البتہ بریلوی کی کتاب، دیوبندی کی کتاب، وہابی کی کتاب، سطر، صفحہ، مطبع، سارا پتہ ہوگا، اللہ کا شکر۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے، نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا، چمن چمن روش روش، یہاں لہو وہاں لہو، میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا۔ جب تک منبر و محراب کے خطبہ کا کینوس وسیع نہیں ہوگا، سوچ وسیع نہیں ہوگی، عالمی حالات نہیں ہوں گے، کبھی بھی یہ لگی آگ بجھائی نہیں جا سکتی۔ پھر ایک خطیب ایک مسجد میں مستقل نہیں ہوتا، یہاں تو پوتے تک مستقل چلتا ہے، باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پھر لڑائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ وہاں 2 سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد خطیب بدل جائے گا، عوام بدل جائے گی، تاکہ دین کو خطیب کے ساتھ اٹیچ نہ کرو، قرآن و سنت تک رکھو، کہنے والا کون ہے چھوڑ دو، کیا کہا جا رہا ہے اس کو ڈسکس کرو۔ ہمارے یہاں خطیب 30 سال، پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، پھر اس کے بعد اس کا پوتا، پھر ایک وہاں انتظامیہ لوکل نہیں ہوتی، انتظامیہ ایک ادارہ ہوتا ہے، وہ طے کرتا ہے اپنی پالیسیوں کو، لوکل انتظامیہ نہیں ہوتی کہ جس کا شوق جو چاہے کرتے رہے۔ میں جہاں رہتا ہوں وہاں مسجد کا نام مسجد عائشہ ہے، کچھ دنوں کے بعد میں نے دیکھا تو مسجد عائشہ کے پٹی اکھیڑ کر اس کے ساتھ ایک مسلک نے اپنے نام مسلک کا نام لکھا تھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں گیا تو مسجد کے اندر لگی ہوئی تھی کہ اس مسجد کا امام، خادم، مؤذن اس مسلک کا آدمی ہوگا۔ اب یہ پٹی لگے گی کچھ دنوں کے بعد کہ اس مسجد میں وہ آدمی نماز پڑھتا ہے جس کا مسلک یہ ہوگا۔ یہ اگلا درجہ ہے، اب اس پہ ہم آ جائیں گے، یہ ہو جائے گا۔ پھر فوج کے ہاں ایک کورٹ مارشل ہے، ہلکا سا کو گڑبڑ کر دے، جیسے کسی کے اندر صوبائیت کی، علاقائیت کی، وطنیت کی، مسلک کی فضا پیدا ہو، پھر اس کے لیے معافی کوئی نہیں، وہ کتنا بڑا پرانا خطیب کیوں نہ ہو، کورٹ مارشل ہے، اور اس کو ایسا تکہ بوٹی کر دیں گے کہ پھر مجال ہے دوسروں کے لیے عبرت بن جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک آزاد نظام ہے، جب تک ہمارے سول معاشرے میں فوجی اصولوں کی بنیادوں کو لاگو نہیں کیا جائے گا، یہ آگ 1000 کاوشوں کے باوجود بھی بجھ نہیں سکتی۔ آپ اندازہ کریں محرم آتا تو سب سے پہلے علماء پہ پابندی لگائی جاتی ہے، علماء کو اپنے مقام، حکمت عملی کیسے اندازہ کرنا چاہیے کہ کسی اداکار کو، کسی کھلاڑی کو، کسی فنکار کو، کسی تاجر کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ وہ جانتے ہیں کہ پائیدار امن میں سب سے بڑا خطرہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی آیت پڑھنے والا ہے۔ 25 فلاں مسلک کے، 30 فلاں مسلک کے، 20 فلاں مسلک کے، 3 مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ ایک خطیب میرے پاس کبھی کبھی آتے ہیں، وہ ایسے پوائنٹس لیتے ہیں، میں نے کہا کچھ دنوں کے لیے آئے نہیں، کہنے کہ 3 مہینوں کے لیے ہماری پابندی لگ چکی، 3 مہینوں کے لیے نہ مسجد میں بیان کرنا ہے، نہ جمعے میں بیان کرنا ہے، نہ تقریب۔ اب یہ انہیں سوچنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں 6 لاکھ مختلف الخیال، سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، راجپوت بھی ہیں، آرائی بھی ہیں، سنی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، خطیب دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو آگ نہیں بھڑکی تو اس کا ایک سبب ہے کہ فوج نے کچھ اصول متعارف کروا رکھے۔ کیا وجہ ہے کہ فوج کی، ہمارے ہاں جو روڈ پہ یہاں چل رہے ہیں تو یہاں ساری وائلیشن ہے، موٹر وے پہ چڑھتے ہیں سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیلٹ بھی باندھ لیتے ہیں، انڈیکیٹر بھی دیتے ہیں، دائیں بائیں بھی کرتے ہیں۔ یہی فیصل آباد کا رہائشی جس کی سرشت میں اور رگو پے میں اس قانون کی وائلیشن ہے،
چند کلومیٹر دور جانے کے بعد اچانک وہ بالکل ٹریک پہ آ جاتا ہے. تو فوج کی پالیسیاں جب تک وطن عزیز پہ نہیں آئیں گی، ہمارا خربوں کا معاشرہ، افرادی قوت، اب تو نکاح نہیں ہوتے، شادیاں نہیں ہوتی، مسلک پوچھ جاتے ہیں، سلام نہیں ہوتا. ایک قبض کا چہرہ ہے جو سلام کرنے کو عادی نہیں ہے. ہر فرقے کی صلح کروانا آسان ہے ماسوائے مسل کی ڈنگے ہوئے لوگوں کی صلح کے. سیاسیوں کی صلح ہو سکتی ہے، برادریوں کی صلح ہو سکتی ہے، قتل کی صلح ہو سکتی ہے، ان کی صلح ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ہوتے معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں، لیکن اغوا پورے معاشرے کو کر لیتے ہیں. میں نے اس لیے کہا کہ فوج کے ادارے نے اسی ملک کے اندر سے لوگ چن کر ایک خاص سیمپل میں ڈھال کر کہہ دیا کہ 30 سال تک ایک بیرک، ایک دسترخوان، ایک جھنڈا، ایک معاشرہ رہ کر اگر ان کے اندر فرقہ واریت کی آگ دب سکتی ہے تو تمہارے معاشرے میں بھی دب سکتی ہے اگر کچھ باتوں کو اصول بنا لو تو. لیکن ہم ایسا کرنے کو باوجود تیار نہیں ہیں. سال نو کا آغاز ہوگا تو پھر ہمارا کام یہ تو ایسے میں نے کہا تھا کہ اگلا جمعہ آئے گا تو پھر سال نو کا آغاز ہو چکا ہوگا. 2-4 باتیں میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ ناخوشگوار